اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، پیٹ بھر کر جو کہ روٹی کھانے کے لیے میسر ہے نہیں، کپڑا پورے طرح سے جسم ڈھانپنے کے لیے وہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے، گلے کے اندر تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، اس حالت کے اندر رب العالمین ہم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کون سی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ ایک طرف ہمارے ذہن میں یہ والا خاکہ رہے صحابہ کرام کی زندگی کا کہ کھانے کے لیے پیٹ بھر کر روٹی میسر نہیں تھی، روٹی کے ساتھ سالن کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف روٹی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھرنے کے لیے ردی قسم کی کھجوریں بھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ گزشتہ ہفتے یہ سارے مناظر آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی تھی۔ اس وقت جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو جواب دلوایا، اور اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ کیا اللہ رب العزت نے تمہیں پیروں میں جوتیاں نہیں دی کہ جس کے ذریعے سے تم کانٹوں سے اور تکلیف دہ چیزوں سے بچتے ہو؟ کیا اللہ رب العزت نے تمہیں مکانات نہیں دیے کہ جس کے سائے میں تم دھوپ سے محفوظ ہوتے ہو، بارشوں سے محفوظ ہو جاتے ہو؟ کیا اللہ رب العزت نے پیاس بجھانے کے لیے تمہیں پانی نہیں دیا جس پانی کے ذریعے سے تم اپنی پیاس بجھاتے ہو؟ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ یعنی ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کے یہاں سوال ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ سنا دوں اور پھر اس تعلق سے ایک بات عرض کر کے پھر اپنی بات کو مجھے آگے بڑھانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جانشین اور خلیفہ بنائے گئے، اور جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چند کپڑے لے کر بازار میں اس کو فروخت کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے، وہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کاروبار کے اندر مشغول ہوں گے تو پھر اس مملکت کا، مسلمانوں کے معاملات کا کون نگہبان ہوگا اور ان معاملات کو کون دیکھے گا؟ وہ کہنے لگے بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرے گزارے کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک معمولی سا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملے گا، آپ مسلمانوں کے معاملات دیکھیں، آپ اپنی سلطنت دیکھیں۔ اس کے بعد ایک موقع پر کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان سے یہ کہا کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا تو بیت المال سے وظیفہ متعین ہے، میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، لہٰذا میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے یہ سوچا کہ مجھے جو روزانہ خرچ ملتا ہے گھر گرہستی چلانے کے لیے، میں اس میں سے تھوڑے تھوڑے سے پیسے بچا لیتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس میں سے پیسے بچانے شروع کیے، اور جب کچھ مقدار جمع ہو گئی تو انہوں نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ایک میٹھی ڈش بنا کر کے پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آپ نے تیار کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ جو آپ مجھے خرچ دیتے تھے اس میں سے روزانہ بچا لیا کرتی تھی، اور جب پیسے جمع ہو گئے تو میں نے میٹھی ڈش بنا کر آپ کے سامنے تیار کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوش نہیں ہوئے، آپ نے کوئی تعریف اور داد نہیں دی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً بیت المال کے نام ایک خط لکھا اور یہ کہا کہ معلوم ہوا ہے تجربے سے کہ میرے وظیفے کے اندر اتنی مقدار مال کی زائد ہے جو میری ضرورت میں نہیں آتی، وہ فاضل بچ جاتی ہے، کیونکہ تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ میری بیوی نے جب اس میں سے بچایا تو بچانے سے میرے روز مرہ کے کھانے پر کوئی فرق نہیں پڑا، لہذا اس فالتو مقدار کو کم کر دیا جائے اور آئندہ مہینے سے مجھے اتنا وظیفہ نہ دیا جائے بلکہ اتنا کم کر کے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بات چل رہی ہے
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس بات کا استحضار کہ کل قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں، ہر کھائی ہوئی چیز کے بارے میں، ہر پہنی ہوئی چیز کے بارے میں، ہر استعمال کی ہوئی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں یہ بات اتر چکی تھی، اسی لیے وہ دنیا کی چیزوں کو نہ کے برابر استعمال کرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ استعمال کرنے کے مقابلے میں نہ استعمال کریں، وہ زیادہ بہتر۔ اب شیطان ایک وسوسہ ہمارے ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بقیہ صحابہ کرام نے یہ کام اس وجہ سے کر لیا کیونکہ وہ صحابہ کرام تھے۔ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام تھے اس وجہ سے ایسا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے اس وجہ سے اللہ نے ان کو صحابی بنایا تھا۔ یہ شیطان ہمارے ذہن کے اندر ایک چھوٹی سی بات ڈالتا ہے کہ وہ تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کر لیا، ہم نہیں کر سکتے، اور اس بات کی وجہ سے سارا کا سارا مسئلہ، ساری قرآنی آیت کی اہمیت، ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں وہ تو صحابہ کر سکتے تھے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابہ کرام تھے اس لیے ایسا کر لیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایسا کر کے دکھایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام بنایا۔ اور ذہن کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہماری جو آج کل روزمرہ کی زندگی ہے، روزمرہ کی ضروریات ہے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس تو بے انتہا کپڑے ہیں، بے انتہا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بے انتہا مکانات ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ وہ نعمت کہ جس نعمت کا انسان نے ملنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے شکر ادا نہیں کیا، اور شکر کسے کہتے ہیں؟ ایک شکر زبانی کہ زبان سے یہ کہے کہ الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے میرے بغیر کسی استحقاق کے آپ نے مجھے یہ نعمت محض اپنے فضل و کرم سے دے دی۔ ایک شکر یہ ہے کہ انسان اپنے جسم میں آنے والی ساری توانائیاں جو اللہ کی نعمتوں کے حصول اور اس کے استعمال کے ذریعے سے اس کے جسم میں جتنی بھی طاقتیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری طاقتیں انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دے، اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جائے۔ یعنی انسان کپڑے پہننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، کپڑے پہن کر نمازیں ادا کر رہا ہے، کپڑے پہن کر اللہ کی یاد میں مستغرق ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر دیا۔ اور اگر انسان کھا رہا ہے اور صرف کھا ہی رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، انسان کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کے جسم میں جو طاقتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اللہ کی بغاوت میں استعمال کر رہا ہے، آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، کانوں کی طاقت غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، شرمگاہ کی طاقت غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، اپنا عہدہ غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، تو پھر ان تمام نعمتوں کے بارے میں، پھر وہ کپڑوں کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں مواخذہ دار ہوگا اور مسئول ہوگا، پھر وہ کھانے پینے کی ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں مسئول ہوگا۔ اس لیے اگر ہمیں نعمتوں کے جواب دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں ہر نعمت کو جو اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہی ہوگا، نہیں تو قیامت کے دن ہم لوگ اللہ رب العزت کے یہاں مسئول ہوں گے، اور وہاں پر جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہو۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں انسان کو دی ہیں، انسان کا ہاتھ ہے، انسان کے پیر ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قرآن میں ہے کہ انسان کی کان، انسان کی آنکھ، انسان کا دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں کل رب العالمین قیامت کے دن اس سے سوال کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے ہاتھ کا کیسا استعمال کیا، کسی پر ظلم میں تو استعمال نہیں کیا، زبان کا کیا استعمال کیا، زبان سے جھوٹ تو نہیں بولا، آنکھوں سے غلط تو نہیں دیکھا، کانوں میں غلط جملے تو نہیں گائے، کانوں کو گانے سننے کے اندر تو استعمال نہیں کیا، موسیقی کے سننے کے اندر تو استعمال نہیں کیا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں سوال ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔